اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة وذكره وفيه وقال الحارث الأعور ذلك فقام إليه علي رضي الله تعالى عنه فضربه بشيء كان في يده في رأسه وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحجر کی ان آیات مبارک کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی رحمت سے اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں سے جو آپس میں شہنا یا بغضا یا خدورت یا غصہ یا حقد کینہ جو بھی ہے وہ سب نکال کے دور کر دیں گے. اب ان کے دل جو ہے وہ صاف. کیونکہ دنیا میں انسان جو ہے ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی کے اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر میل آ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی سب سے مقدس جماعت جو ہے عالم میں وہ اصحاب رسول اللہ کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر افضل ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا بلند مقام ہے کہ جن کے ایمان کا اللہ خود گواہ. اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت فرما دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہی تو ہیں سچے ایمان والے. یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا جس کی گواہی کوئی اچھا آدمی دے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، لیکن یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ گواہی دے کہ جو علام الغیوب ہے. اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تمہارے صحابہ کو ہم نے ہر طرح امتحانوں میں ڈالا ہے، ہم نے ان کو امتحانوں کی کٹھالیوں میں ڈالنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی صحابہ کریم رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مقام پہ پہنچے ہیں جو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو مقام انبیاء ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن مقدس میں میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے محبوب آپ کی اس سے پہلے یا آئندہ کوئی اگر خطا ہے وہ بھی ہم نے معاف کر دی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی وہ بھی معاف، اور اگر آئندہ ہو وہ بھی معاف۔ یعنی غلطی ہوئی نہیں لیکن اللہ نے معافی پہلے عطا فرما دی۔ اسی لیے آپ قرآن پاک کے فہوا پہ غور کریں، اسلوب قرآن پہ غور کریں، تو جیسے غزوہ تبوک میں آپ نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ میرے محبوب آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یہ تو غلط کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ سچ نہیں کہہ رہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی سرزنش بھی کی کہ کیوں اجازت دی، لیکن پہلے کہہ دیا عفی اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا، یعنی معافی پہلے دے دی اور عتاب بعد میں۔ تو یہ مقام جو ہے مقام نبوت ہے، اور بے عین ہی اللہ نے اسی مقام پہ میرے محبوب کے صحابہ کو کھڑا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اطلع الی اہل بدر، اللہ نے نظر فرمائی اہل بدر کی طرف، اور اس کے بعد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، آج کے بعد جو چاہو کرو میں نے معاف کر دیا۔ یعنی ان کو بھی وہی مقام ملا جو مقام نبوت ہے کہ غلطی کرنے سے پہلے معافی مل گئی، کہ اگر آج کے بعد تم سے کوئی غلطی بھی ہو تو وہ بھی ہم نے معاف کر۔ تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا کہ اللہ غلطی کرنے ہی نہیں دیں گے۔ معاف کر دینے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے ہی نہیں دیں گے، اور اگر انسانی اعتبار سے غلطی ہو گئی تو جمنے نہیں دیں گے، فوراً توبہ کی توفیق دے دیں۔ جب توبہ ہو جائے گی تو گویا غلطی نہ رہی، گناہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کریں مقام صحابہ کا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول پاک کی اطاعت کرو۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جو ماڈل پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ لوگوں ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ جو ہیں وہ ایمان کا نمونہ ہیں، صحابہ جو ہیں وہ ایمان کا ماڈل ہیں، صحابہ جو ہیں وہ مجسمہ ایمان ہیں، مجسمہ ایقان ہیں، جن کو اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب نمونہ پیش کرو دنیا میں کہ ایمان لانا ہے تو پھر ایسا ایمان لاؤ جیسے آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ اس مقام پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا جو مقام نبوت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حضور کی مخالفت کرے، حضور سے شقاق کرے، پٹڑی سے اتر گیا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر صحابہ اس مومنین کی بھی خلاف ورزی کی تو وہ بھی کیا۔ اچھا، اب آپ نے خود دیکھا ہے، احادیث مبارک میں پڑھا ہے، حضور نے فرمایا کہ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، اور ایک روایت میں ہے إِلَّا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، حضور نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، ورنہ تو اتنی بات کافی تھی نا، حضور فرماتے جو میرے طریقے پہ ہے۔
الا ما انا علیہ بس، لیکن فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی۔ تو اتنی مقدس جماعت، اتنی عظیم جماعت، اتنے مخلصین کی جماعت، اتنے مومنین صادقین کی جماعت کائنات میں تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی کہ صحابہ بس صحابہ ہی تھے جن کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا تھا۔ ان کے قصے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، ان کے واقعات تو ہم دہرا سکتے ہیں، لیکن اب کوئی ایک صحابی کی مثال بھی ہم نہیں دکھلا سکتے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اتنے بڑے مقام کے باوجود بھی صحابہ میں جھگڑے ہو گئے، انسان ہے، یعنی اتنے بڑے مقدس جماعت جن کی بات آپ نے خود قرآن و سنت کی روشنی میں سن لی ہے، لیکن صحابہ میں جنگیں ہو گئیں، صحابہ میں جھگڑے ہو گئے، جنگ جمل کا حادثہ ہو گیا، جنگ صفین کا حادثہ ہو گیا، اور صرف معمولی لڑائی نہیں، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ دشمن جو ہے وہ بڑا چالاک ہے، دشمن جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن ہم جب وہ کر گزرتا ہے تو بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ورنہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک تمام تاریخ عالم کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہر فتنے کے پیچھے یہودی کا ہاتھ آئے گا، ہر فتنے کے پیچھے یہودیت چھپی ہوگی۔ یہ تمام دنیا میں جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں یہ سب کے موجد کون ہے؟ یہودی۔ یہ تمام جو 73 فرقوں میں 72 فرقہ جہنمی ہے، ان کا اصل کون ہے؟ یہودی۔ ان تمام فرقوں کے پیچھے یہودیت ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے، عالم اسلام کی قوتوں کو توڑنے کے لیے، اسلام کی عظمتوں کو مٹانے کے لیے اور دین محمد عربی سے انتقام لینے کے لیے، اور وہ ان کے دلوں میں جو حسد تھا محمد مصطفیٰ سے، حضور کی امت سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے فکری جنگ کی، انہوں نے قلمی جنگ کی، انہوں نے اقتصادی جنگ کی، اور جب موقع ملا تو کھلی جنگ کی۔ لیکن مسلمان اتنا غافل ہیں، اتنا کاسل ہیں، یا اتنا سن ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ان کو اور کتنے کوڑے لگیں گے جب یہ بیدار ہوں گے، پتہ نہیں ان کی بیداری کے لیے کون سا انجیکشن ایجاد ہوگا، ان کو جگانے کے لیے خدا جانے ابھی کون سی دوائیں ایجاد ہوں گی کہ اتنے حوادث کے بعد، اتنے ابتلاءات کے بعد، اتنی اپنے سامنے مسلمانوں کی ذلت کے بعد بھی قوم نہیں جاگی ہے۔ ہر آدمی اپنے کام میں ہے، ہر آدمی اپنے معاملات میں ہے، کارخانے دار کارخانے میں ہے، مل آنر مل کے چکر میں ہے، دکاندار دکان کے چکر میں ہے، مولوی اور پیر جو ہے وہ مریدوں کے چکر میں اور کھانے اور کمانے کے چکر میں ہے، اور سب نے اپنی اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں، صرف واردات کے طریقے کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف بیل چوری کرتے ہیں، ان کی چوری ہمیشہ بیل بکری یعنی مویشی کی چوری ہے، اور بعض چور ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف کپڑے کی دکانوں کی چوری کرتے ہیں، اور بعض چور ایسے ہوتے ہیں جو صرف جیب کاٹتے ہیں، وہ باقی کوئی چوری نہیں کریں گے، جیب کاٹیں گے۔ تو اسی طرح ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں اور خواب غفلت میں مدہوش ہیں، اور اس وقت تک بھی امت مسلمہ بیدار نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں، نہ ایمان سے کہیں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، سیدنا علی کے زمانے میں اور صحابہ کو لڑانے والے کون؟ غور کریں اور دیکھیں، اور تحقیق ریکارڈ ہے، حقائق ہیں، واقعات ہیں، کوئی چھپے تو نہیں رہ سکتے، یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہے نا کہ چھپی رہ سکیں۔ اور اس دور سے لے کر یعنی صحابہ میں بھی لڑائی ہو گئی کہ ایک طرف اندازہ کرو حضرت علی ہو اور ایک طرف بی بی عائشہ ہو، یعنی ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیٹا ہے،
ایک طرف داماد نبی محمد مصطفیٰ ہے اور ایک طرف زوجہ ہے محمد مصطفیٰ، ایک طرف صدیقہ ہے اور ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ، اندازہ تو کر۔ لیکن اس وقت بھی دشمنوں نے لڑا دیا اور لڑائی میں ہزاروں شہید۔ اچھا، ایک طرف حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے اور حضرت علی، اور ادھر دیکھیں گے پھر حضرت علی ہے اور ادھر حضرت معاویہ۔ حضرت علی داماد ہے اور معاویہ حضور کا سالہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں ابو بکر کا بیٹا ہے۔ اندازہ کریں، اب سوچ سکتے ہیں، یعنی حضرت عثمان نے جب دیکھا نا تو فرمایا واللہ لو کان ابو کا، اس وقت بھی کہا کہ بیٹے تیری جگہ تیرا باپ ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتا، پھر ہٹ گئے۔ پھر محمد اللہ اکبر۔ پہرا دینے والے کون ہیں؟ حضرت حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسن کو زہر دینے والے کون ہیں؟ باہر سے کافر آئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بلا کے شہید کرانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے جنگ لڑی ہے حضرت حسین سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہودی تھے، نصرانی تھے؟ سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے مسلمان۔ وجہ کیا ہے کہ جب دشمن لڑا دیتا ہے نا، پھر باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے۔ جب عداوتیں آدمی کے دلوں میں ڈال دیتی، آج آپ 4 دن کے اخبار اٹھا کے پڑھتے، خامد نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے خامد کو قتل کر دیا، آدمی نے ساس سسر کو قتل کر دیا، ایک آدمی نے 4 بیٹیاں بیوی بیٹے سب کو قتل کر دیا۔ یہ صرف 4-8 دن کے اخبار اٹھا کے دیکھ لو۔ اچھا، مرنے والے مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان۔ ورنہ دیکھو کوئی بندہ کتنا گرا ہوا ہو، اپنی اولاد کو کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا، یعنی آدمی کتنا گر جائے، کتنا کمزور ہو جائے، آدمی اپنی تکلیف برداشت کر لے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہوں نا جی، تو اگر ایک طرف سورج آ رہا ہے اور بیٹا ہے، بندہ کہے گا بیٹا تم ادھر آ جاؤ، ذرا دھوپ آ رہی ہے، بھائی تمہیں بھی تو لگے گی نا، کہے گا نہیں نہیں بیٹا تو ادھر آ جائے، میں دھوپ میں بیٹھ جاؤں۔ ہر آدمی غریب سے غریب جو ہے نا وہ بھی یہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے یار چلو کوئی نہیں، میں تو وہ 10 ریال والا توپ جو ہے نا پہن لوں گا، بیٹے کے لیے تو ذرا عید پہ اچھا کپڑا بنا دوں نا۔ تو اپنے ہاتھ سے بیٹے کو قتل کر دو، بیٹیوں کو قتل کر دو، ماں کو قتل کر دو، باپ کو گولی مار دو کہ نشے کے پیسے نہیں دیتا، یہ کیا ہے؟ اسی طرح اس زمانے میں بھی حادثے ہوئے کہ دشمن جب لڑاتا ہے تو ایسے اندھیرے میں رکھتا ہے کہ پھر آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر کا بیٹا ہو اور سیدنا عثمان کی شہادت کا متوجہ کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھ کے آرڈر لکھ کے دیا کہ فلاں علاقے کے گورنر ہو۔ حضرت روانہ ہوئے کہ میں وہاں جا کے 4 دنوں گورنر بنوں، اور پیچھے سے جناب خط حضرت عثمان کے کاغذ پہ حضرت عثمان کی مہر سے جاری کر دیا گیا کہ جب آئے اس کو قتل کر دو۔ تو اب وہ آدمی لڑے گا کہ نہیں؟ مجھے گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں اور پیچھے کہتے قتل کر دو، بس سازش کا شکار ہو گیا۔ اللہ اسی لیے حکم ہے کہ جب صحابہ کی بات ہو تو بس یہی کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو جائے، اور اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، چاہے وہ بی بی عائشہ کی طرف سے مارے گئے یا حضرت علی کی طرف سے مارے، اللہ نے فرمایا میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو جب اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اور ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم ان پہ فیصلہ کریں؟ لیکن یہ دلوں میں قدورتیں آ جاتی ہیں، یاد رکھیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ دلوں میں آ جاتی ہے میل۔ کبھی آدمی استاد کے بارے میں میل آ جاتی ہے،
کبھی آدمی کے دل میں شاگرد کے بارے میں میل آ جاتی ہے، 20 سال سے پڑھ رہا ہے، کبھی اس نے برائی نہیں کی بیچارے نے، بس کسی بندے نے آ کے لڑا دیا کہ آپ کو پتا ہے بھلا آپ کا شاگرد آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بس استاد ہے، استاد بھی تو انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، علم غیب تو ہے نہیں، بس اچھا کمال ہے بھی 20 سال میں نے علم پڑھایا، میرے بارے میں یہ نہیں کرے گا کہ اس کو بلا کے پوچھ لوں مسئلہ حل ہو جائے؟ ہاں اچھا میرے بارے میں ایسی، یار میرا شاگرد ہو، بس بغض شروع ہو گیا۔ وہ تو پھر پودا ہے نا، جب پودا ڈالو گے تو وہ بڑھنا شروع کرے گا، وہ پھر شاخیں نکالے گا، پھل لگیں گے، کانٹے لگیں گے، پھر وہ تو بڑھتا جائے گا، انجام تو پھر ہوگا۔ اسی طرح لوگ جو ہے نا جی، وہ آپ کے آ کے کھانا بھی آپ کے گھر میں کھائیں گے، کھانا بھی آپ کے گھر میں، آپ کی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائیں گے، ساری دعوت اڑا کے بریانیاں کھا کے کھٹے ڈکار دے کے باہر جب نکلیں گے کہیں گے یار دوستوں مجھے شرم آتی ہے، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ وہ کہتے ہیں یار کہو یار، بس چھوڑو یار، میں نہیں کہتا یار، تم ناراض ہو جاؤ۔ وہ جب اور پکا کرے گا، یار کہتا جب تم کام پہ جاتے ہو نا، تمہاری بیوی پتہ نہیں کھڑکی کھول کے کس کو دیکھ رہی ہے، بس وہ شک کا کیڑا ڈال دیا۔ اب وہ کھڑکی جب بھی کھلے گی خان کا ہاں دیکھا اس نے مجھے کہا تھا کہ کھڑکی کھلی، ورنہ پہلے وہ کھڑکی 10 سال کھلتی رہے کوئی شک نہیں، کیونکہ شک کا بیج نہیں نا اندر۔ اور جس دن شک کا بیج پڑ گیا نا میاں بیوی کے درمیان، بس گھر برباد ہو گیا، ختم۔ اعتماد تو ہے جس پہ یہ گاڑی چلتی ہے، جب اعتماد نہیں رہا تو بات تو ختم ہو گئی۔ میاں بیوی کی زندگی تو اعتماد پہ قائم ہے، اعتماد ہے نا کہ میری بیوی خیانت نہیں کرے گی، بس اعتماد ہے۔ اس سے بھی اعتماد ہے کہ میرا خاوند خوش ہو جائے، 1000 ہو میرے مار لے گا، غصہ کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتی ہے قدورتیں، لیکن اللہ جب جنت میں بھیجیں گے تو یہ دل میں قدورتیں بھی نہیں رہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا۔ غل کا معنی ہوتا ہے حقد، غل کا معنی ہوتا ہے کینہ، غل کا معنی ہوتا ہے حسد۔ اصل میں غل اور اغلال یاد رکھو یہ مادہ ایک ہے۔ اغلال کہتے ہیں نا وہ زنجیر جو دشمنوں کو مارے جاتے ہیں پاؤں میں ہاتھوں میں، وہ بھی اغلال۔ ان الاغلال اذا الاغلال فی اعناقہم، کہ قیامت میں مجرمین کے گلے میں وہ زنجیریں ہوں گی اور جہنم میں ان کو کھینچا جائے گا۔ تو یہ جو حقد ہے نا، یہ بھی اسی طرح اندر ایک گویا گرہ بن جاتی ہے، جیسے وہ لوہے کی گرہ ہوتی ہے، کہ جیسے وہ زنجیر نہیں ٹوٹتی نا، پھر یہ کیڑا بھی اندر سے نہیں نکلتا۔ لاکھ صفائیاں دو، لاکھ قسمیں کھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھ لو، اگلے کو کعبۃ اللہ میں لے آؤ کہ یار میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تمہیں کہتا ہوں میں نے نہیں کہا کہ بس جی ٹھیک ہے، بس معاف میں نے کر دیا ہے تمہیں، لیکن تم نے کہا اس کا کیا علاج؟ کیا ہے کہ وہ اندر جو کینہ موجود ہے وہ اعتبار نہیں، وہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، قسم ہے، حلف ہے، نہیں وہ میرے دوست نے ٹھیک دیکھا ہے، تم میرے گھر آتے ہو میرے پیچھے، تم نے اچھا وہ فون آئے اور بند ہو جائے گا، اوہ کہا دیکھا وہ فون کر رہا تھا، میں بیٹھا تھا بند کر دیا، وہ شک پڑ رہا ہے نا، شک جوان ہو رہا ہے۔ انجام کیا ہوگا کہ خاوند بیوی کو مار دے گا، یا بیوی پھر کہا کہ ٹھیک ہے اعتبار نہیں کرتا تو میں بھی کوئی اور یار ڈھونڈ لیتی ہوں، چلو اس کا رگڑا، ایسے تو تیسا، اس طرح بربادیاں ہو۔ تو اللہ پاک نے مومنوں کی صفت کیا بیان فرمائی ہے کہ مومن جب جنت میں جائیں گے تو دلوں میں کینہ حقد نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سبق کیا ملا کہ دنیا میں نہ رکھو، یہ جنتی کی صفت ہی نہیں، یہ ایمان والے کی صفت ہی نہیں ہے۔ اگر پیدا ہو جائے تو فوراً صاف کرو، تاکہ اللہ پاک مومنوں کو تو صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے، تو لہذا تم اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اگر ایک طبعی اثر ہے، انسانی فطری اثر ہے، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ حکم دیں گے کہ ان کو ایک نہر میں غسل کریں، اور اذا حذبوا ونقوا، جب پاک ہو جائیں گے تو پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔
تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں گویا ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ ہمارے جو آپس میں جھگڑے ہو گئے تو قیامت میں انشاءاللہ طلحہ والزبیر وانا ہم سب کٹھے ہوں گے، تو وہ اشتر الحارث الاعور جو بیٹھا تھا نہیں آپ کے بارے میں نہیں. تو حضرت علی غصے میں آئے، وَضَرَبَهُ بِشَيْءٍ كَانَ فِي يَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیا، آپ نے اس کے سر پہ مارا وہ ڈنڈا. انہوں نے کہا بدبخت یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی تو کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بھئی آخر حضور کے زمانے میں جو آیات مبارک نازل ہوئی ہیں تو اسباب نزول کیا ہے؟ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فالسلامۃ وقال سفیان الثوری عن منصور بن ابراہیم قال جاء ابن جرموز قاتل الزبیر يستاذن على علي رضي الله تعالى عنه وحجبه طويلا ثم وقال له اما اهل البلاء فتجفوهم وقال علي بفيك التراب اني لارجو ان نكون انا وثلاثه الزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواننا سرر متقابلين. حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ جاء ابن جرموز، ابن جرموز یہ وہ بندہ ہے قاتل الزبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، یستأذن علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی خدمت میں آگے اجازت لی، آپ نے بٹھایا، آپ نے اجازت نہ دی، فحجبہ طویلا یعنی منعہ طویلا، کافی دیر آپ نے اس کو روکے رکھا، اجازت نہ دی، پھر اجازت دی. اس کے بعد جو ہے فقال وہ آیا اور کہنے لگا کہ اما اہل البلاء فتجفوہم، کہ وہ جو امتحان میں آئے ہیں آپ ان کے ساتھ سختی کریں. فقال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بفیک التراب، تیرے منہ میں مٹی ہو بدبخت، انی لارجو ان اکون انا وطلحة والزبیر ممن قال اللہ فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا. آپ نے فرمایا بدبخت تیرے منہ میں مٹی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن میں ہوں، زبیر ہے، طلحہ ہے، ہم سب قیامت میں جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور اللہ ہمارے دلوں سے وہ جو قدورت پیدا ہوئی اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد قضا روى الثوری عن جعفر بن محمد النبی عن علی بنحوہ. وقال سفیان بن عیینۃ عن اسرائیل عن نبی موسیٰ سمع الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی یقول قال علی فینا واللہ اہل بدر نزلت هذه الآیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جو اہل بدر ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. تو قیامت والے دن اور ان کے دلوں میں الحمدللہ دنیا میں بھی کینہ نہیں رہا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، اور پھر وہ جانتے بھی تھے کہ جو کچھ ہوا ہے ہم دشمنوں کی اور منافقوں کی سازش کا شکار ہو گئے ہیں، ورنہ دونوں جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے. اسی لیے آپ تواریخ کو اٹھا کے دیکھیں اور اگر سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ٹکراؤ ہوا ہے تو بی بی نے پیغام بھیجا کہ بیٹا ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل آپ تو امہات المومنین ہیں، آپ تو میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آپ فرمائیں. تو ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی اور دونوں طرف سے بڑے بڑے اہم صحابہ شریک ہوئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا آپ کی خلافت سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ داماد محمد مصطفیٰ کو اپنے گھر میں شہید کر دیا جائے اور آپ انتقام نہ لیں اور قاتلوں کو نہ پکڑیں. تو یہ بات جو ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت.
ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑو، مقدمہ چلاؤ، شریعت اسلام کے مطابق سزا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمارا آپ کی خلافت سے تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، لیکن سیدنا عثمان جو مظلوم شہید ہو گئے، اور اتنا بڑا حادثہ کہ مدینہ منورہ میں گھر میں داخل ہو کے شہید کر دیا جائے، اور جو ان کے شہید کرنے والے ہیں وہ حضرت علی صاحب آپ کے دائیں بائیں ہیں، تو آپ مہربانی کریں ان کو پکڑیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ امہات المومنین، آپ جس طرح چاہیں مجھ سے اعتماد لیں کہ جتنا آپ کو سیدنا عثمان کا درد ہے اس سے زیادہ مجھے حضرت عثمان کا درد ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں ایسی فضا پیدا کر دی کہ اتنا بڑا خلیفہ شہید ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم ان کے ہاتھ اس وقت بھی نہیں پکڑ سکے۔ اگر ہماری طاقت ہوتی تو حضرت عثمان کو شہید کرنے دیتے، ہم خاموش بیٹھے رہتے۔ اس لیے میں مجبور ہوں، پہلے مجھے اپنے خلافت کو مستحکم کرنے دیں، مجھے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے دیں، مجھے داخلی طور پہ مضبوط ہونے دیں، اور آپ سب لوگ میرے ساتھ مل جائیں تاکہ دشمن کمزور ہو، میرے ہاتھ مضبوط ہو جائے، تو میں سب سے پہلے ان سے بدلہ لوں گا۔ تو دونوں کی صلح ہو گئی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ بالکل ہم سب آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت علی اپنے کیمپ میں آئے، حضرت بی بی عائشہ اپنے کیمپ میں تشریف لائیں، اور خوشیاں مسکین یہودیوں کی پروردہ جماعت جو تھی ان کو پتا تھا کہ اگر ان کی صلح ہو گئی ہم تو گئے، پھر حضرت علی ہماری تو بوٹیاں کتوں کو نچوا دیں گے، ہم حضرت عثمان کے قاتل ہیں، حضرت علی ہمیں کیسے معاف کر سکتے؟ تو انہوں نے یہ انتظام کیا کہ رات کے آخری پہر میں اپنے 2 دستے تیار کیے، گھوڑ سوار تیار کیے۔ ایک دستے کو کہا کہ حضرت عائشہ کی فوج پہ ٹوٹ پڑو اور حملہ کر دو، اور ایک سے کہا کہ حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دو اور کہو کہ عائشہ کی فوج آ گئی، ادھر کہو علی کی فوج آ گئی۔ تو ان دونوں نے یکدم حملہ کیا، ایک وقت میں دونوں کیمپوں میں صحابہ سوئے ہوئے تھے، اسی نیند کی حالت میں جو بھی ہڑبڑا کے اٹھا تلوار لی اور لڑائی 10,000 سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ حوادث دہر ہیں جو ایسے حالات پیدا کرتے رہے، اور سب کے پیچھے کیا ہے؟ یہودیت ہے۔ اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں فتنہ ہے پیچھے یہودی، یا براہ راست ہے، یا بالواسطہ ہے، یا دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے، کرایہ داروں کے ذریعے، اور بکنے والے ہم مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ لازماً اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، 2 رکعتیں پڑھیں کہ اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، اور یا اللہ مسجد اقصی سے یہودیت کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور امت مسلمہ کی غلطیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، حاکمین کے حقد سے محفوظ فرما، اور اس کے امن اور استقرار کو قائم و دائم فرما۔ میرا اللہ تو نے تو اس گھر کی اس وقت بھی حفاظت کی ہے جب اس کے مجاور ابو جہل تھا۔ یا اللہ اب تو ہم مسلمان ہیں جیسے کہ آئے گزرے ہیں، جیسے بھی ہے، لیکن تیرے بدنام لینے والے تو ہیں۔ یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ بس ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے روئیں، بس معافی مل گئی تو کام بن جائے، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ رب روٹھا ہوا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ من جائے تو مسئلہ ہی کوئی، پھر تو سارے مسئلے جو ہیں نا وہ چٹکی میں حل ہو جائیں، اور جب تک رب راضی نہ ہو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ۔ اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے کہ بالکل نافرمانیاں چھوڑ دو،
نہ ایمان سے کہو ہم سارا دن سود پہ کاروبار کریں اور رات کو تہجد پڑھیں، کیا فائدہ؟ سارا دن ہمارا معاملہ لین دین، مل، کارخانے، فیکٹریاں، سارا معاملہ جو ہے وہ سود پہ ہے، اور شام کو جناب ہم تہجد پڑھیں اور روئیں، یا اللہ اللہ فرماتا بڑا عجیب آدمی میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور پھر مجھ سے مانگنے بھی آئے ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود تو اللہ سے جنگ ہے، تو جب تک اللہ سے جنگ رکھو گے مار کھاؤ گے، اللہ سے لڑ سکتا نہیں۔ ایک سیدھی سی بات۔ اب جناب یہاں آئے آپ جناب، ابھی آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، ابھی آپ طواف کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے اور واپس جا کے فلم پہ بیٹھ جائیں تو کیسے دعائیں منظور ہوں؟ ساری رات جناب نوجوان بچے سب فلموں پہ گئے، نہ سبق ہے، نہ تعلیم ہے، نہ حیا ہے، نہ بڑے چھوٹے کا قدر ہے۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی اولادیں فرمانبردار ہیں۔ یا پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان، اللہ پاک ان کے بچوں پہ بھی رحم کرے، ہماری اولادوں پہ بھی رحم کرے، جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا ہمارے مسلمان، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا ہو۔ کیسے سنبھالا ہے؟ 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے وہ ساتھ چلتے، 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، انگلی پکڑ کے مسجد بلاتے، اس کو ٹوپی پہنائیں گے، وہی جناب مسلمانوں والی سلوار، مسلمانوں والا پاجامہ، مسلمانوں والا قمیض، اور انگلی ہاتھ میں، ہر نماز پہ وہ ساتھ، ہر راستے پہ وہ کہے گا جو اس کو چاہیے، کھلونا چاہیے، کھانا چاہیے، کچھ کہے گا وہ سب پورا کریں گے، لیکن مسجد میں ساتھ رہیں گے، اس کو وضو کرائیں گے، نماز پڑھائیں گے، ساتھ کھڑا کریں گے، تو جب 4 سے وہ 10 سال کا ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان بن چکا ہوتا ہے، والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ برائیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ میرے کئی دوست ہیں، یقین کریں کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ امیر لوگ، ان کے ہر گھر میں نے دیکھا کہ 50 انچ لمبے اسکرین والا ٹی وی رکھے ہوئے ہر کمرے میں، یہ بھی نہیں کہ گھر میں ایک ہو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بالکل آپ چلا کے دیکھ لیں، اس پہ غلط چیز لگ ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا آپ کے کمرے میں رکھا ہے، ابھی آپ چلائیں، کھولیں جتنے چینل آپ کھول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے گھروں میں سسٹم لگائے ہیں، سب چیزوں کو ہم نے جام کیا ہوا ہے، جو اچھی چیز ہے وہ آئے گی، تاکہ بچوں کو حسرت نہ ہو کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں، ہم لوگوں کے گھر کیوں جائیں، دیکھو بھائی جو مرضی ہے دیکھو۔ اب وہ گندی چیز لگتی نہیں کہ دیکھے کیا، دیکھے تو وہاں بھی تقریر لگی ہوئی ہے۔ اور نے کہا جی ہم گاڑی پہنتے ہیں، ٹیپ کھولو بھی ہو تقریر لگی ہوئی، آگے جناب ریڈیو کھولو قرآن لگا ہوا، کمپیوٹر بچوں کو لے کے چھوٹے سے دیے ہیں، علماء ائمہ حرمین کا قرآن لگا ہوا۔ اچھا ان کو جناب یہاں ڈکشنریاں دی ہیں کہ بھی وہ لغت کا ترجمہ نکالنا ہے تو موسیقی نہیں آئے گی، قرآن آئے گا۔ آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں نا، یہاں تو آگے گانا شروع ہو جاتا ہے نا، موسیقی آ جاتی ہے، وہاں قرآن شروع ہوگا۔ اس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کو کنٹرول کیا ہے، اور ماشاءاللہ اب وہ بچے جو ہیں والدین کے فرما بردار ہیں، نمازیں ہیں اور چہرے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ آتے ہیں بیچارے مسلمان باہر کے، اور کفر میں رہنے والے، کافروں کے ملکوں میں رہنے والے، ان کے بچے سر پہ ٹوپی ہوگی، اور ہمارے بچے جو ہیں جناب سر ننگا کاؤ بوائے بن کے پھر رہے ہوں۔ وہ جب دیکھتے ہیں ہماری اولادوں کو، وہ کہتے ہیں یار یہ مکے میں رہ کے تمہارے بچے، یہ علماء کے بچے، مولوی صاحب کے بچے۔ اب ان کو کیا بتاؤ جی مولوی صاحب کب تک پا رہا تھے، جب سکول جاتے ہیں آگے تو وہی سارا ماحول ہے۔ یہاں تو جناب ایک پرفیوم کی شیشی جو ہے نا جی گھر میں، اور ایک گاڑی کی ڈگی میں رکھی ہوتی ہے، بچہ جب اترتا ہے پہلے سپرے کرتا ہے، ماشاءاللہ یہ پڑھے گا عالم بنے گا۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، بس پڑھ لو جو مرضی آئے، باقی اللہ کے آگے روتے رہو، اللہ قادر ہے
بگڑے کو اچھا کرو. اللہ قادر ہے ہمارے حالات پہ رحم کر. ورنہ ہمارے گھر میں جناب ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا جی، جب آپ کھاتے ہیں یہ کیا ہے جی؟ یہ جام ہے، جام. یہ کیا ہے جی؟ یہ چٹنی شریف. کہاں سے آئی ہے؟ پڑھا ہے کبھی اس کو؟ پتا ہے جام میں کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے آپ کو چاکلیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے آپ کو آئس کریم میں کیا ہوتا ہے؟ پتا ہے آپ کو یہ جتنے قیمتی سوپ ہیں، بیوٹی سوپ جو ہیں تمہارے رنگ و روغن کو نکھارنے والے، پتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں ایک چیز بھی حلال نہیں، اور اکثر میں تو خنزیر کی چربی ہوتی ہے. باقی تمہاری مرضی. یہ جو بسکٹ شریف کھاتے ہو نا، اس میں جو ایمل فیٹ ہوتی ہے نا، اکثر حرام کی. اچھا وہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ یہ نہیں کہ وہ ہمیں حرام کھلاتی، یہ بات نہیں ہے. ان کو تو حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں نا، وہ کیوں ہمیں حرام کھلائیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مسلمانوں کو حرام کھلا. مسلمانوں کو نہیں حرام کھلاتے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ بے وقوف بھی نہیں، وہ دھوکہ بھی نہیں دیتے. اصل کیا ہوتا ہے کہ جتنا وہاں بچڑ کھانے ہوتے ہیں، یعنی مذبح کھانے ہوتے ہیں، اور وہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جو چربی نکالیں گے ڈرم میں ڈال دیں گے، جو چربی نکالیں گے وہ جس جانور کی آئی سب ڈال دیں. وہ ڈرم جو ہے نا جی، وہ آگے فیکٹریوں والے لیتے ہیں، اور ان چربیوں کو پھر وہ پگھلا کے ان سے چیزیں بناتے ہیں. اب اس میں بکرے کی بھی ہے، دمبے کی بھی ہے، خنزیر کی بھی ہے. اب وہ چربی وہاں علیحدہ کرنے تو نہیں کھڑے ہوتے نا کہ ابھی جناب ڈرم اس پہ لکھو بکرا شریف، اس پہ دمبا شریف، اس پہ گائے شریف، اس پہ خنزیر. وہ تو ڈرم رکھے ہیں، وہ ڈالو بھی جو بلا ہے ڈالنا. تو اس لیے وہ چیزیں جو ہے نا جناب وہ مکس ہو جاتی ہیں. اور مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم اگر جوس بنائیں نا 24 گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، وہ بنائیں 6 مہینے خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس میں الکوہل کا ٹچ ہوتا ہے. ایسے میری بات نہ مانیں، ایسا کرو کہ چھوٹا بچہ ہو نا آپ کا 2 سال کا، 3 سال، 2 سال، 1 سال، جو ایسے بیچارے ابھی، ان کو 2-3 دن چمچے سے پیپسی، کوکا کولا یہ پلاؤ، پھر بوتل وہاں رکھ دو، انشاءاللہ یہاں سے وہ چل کے خود جائے گا بوتل کے پاس. تو کیا بلا ہے اس میں آخر؟ زمزم کی 10 بوتلیں بھر کے رکھو، بجا لے ادھر جائے. کیا مصیبت کیا ہے؟ کوئی بلا تو ہے نا. پھر اگر چھوٹے بچے 2 سال والے کو کیا پتا ہے کہ ادھر ہی جانا ہے؟ تجربہ سب وہ گھروں میں. نہ ایمان سے کہو، آپ نے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا اور صابن میں خنزیر کی چربی ہو تو حلال پاک ہو جائیں گے. اور جتنے قیمتی صابن ہے وہ سب میں ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا سستے کپڑے دھونے والے، اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مہنگی چیز ہے نا، سستا کیسے بیچے. یہ 5 ریال سے اوپر والے جتنے صابن ہوتے ہیں نا، اکثر انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بڑے آدمی تو وہی استعمال کرتے ہیں. یہ تو چھوٹے موٹے صابن ہم غریبوں کے لیے ہوتے ہیں. اور ویسے وہ لکھ دیں گے گلیسرین ہے. اچھا جس میں ہو لکھتے ہیں باقاعدہ، وہ بسکٹ میں بھی لکھیں گے اینیمل فیٹ یا ویجیٹیبل فیٹ، باقاعدہ لکھتے. وہ دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ ہم دیتے. اس لیے وہ تجارت میں کامیاب ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں. کل مجھے ایک بتا رہا تھا آدمی، وہ میرا عزیز ہے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں گندم جب بکتی ہے تو اس میں پارا ڈالتے ہیں. وہ میں نے کہا یار پارا کیسے؟ اس نے کہا جی دیکھو نا، اتنا پارا جو ہو، اتنی شیشی ہو پارے کی، وہ تو کئی کلو کی ہو جاتی ہے. تو وہ جب گندم بیچتے ہیں اس میں تھوڑی ڈال دی تو 1 من کا یعنی 30 سیر کے 40 سیر بن گئے. مسلمان یہ کون بیچے؟ ہندو نہیں، مسلمان شریف ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے. کپاس کا جو بڑا کٹ کرے گا نا ماشاءاللہ، ایک تو اس میں ساری قسم کی کپاس ملا دے گا، اچھے والی بھی اور برے والی بھی.
اور دوسرا کیا کرے گا، رات کو نوکر کو سکھائے گا کہ بھئی ذرا پانی کا ترکا چھڑکاؤ تھوڑا تھوڑا کر دیا کرو، صبح تول لگ رہی ہیں، تاکہ پانی کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور نماز پڑھ کے دادا آئے گا، یا سین والقرآن الحکیم، وہاں شب پڑھنا ہم روتے رہیں گے، ہم چیختے رہیں گے، تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو، تم نے کیا ماننا ہے، ہمارے اپنے نہیں مانتے تو تم کیا ماننا ہے؟ ہم سے اپنے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، میرا بھائی تمہاری کیا ہوگی؟ بس ایک ہے، ایک سبب ہے بنایا ہوا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ معاف کر دے، ورنہ وہ بات ختم ہو گئی، زبانوں میں اثر نہیں رہا، کیونکہ اندر حلال ہی نہیں، اثر کیسے؟ اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم میں نازل ہوئی، وقال كثير النوائے دخلت على ابي جعفر محمد بن علي فقلت ولي وليكم وسلمي سلمكم وعدوي عدوكم وحربي حربكم انا اسالك بالله يتبرأ من ابي بكر وعمر، فقال قد زلت اذا وما انا من المهتدين، فالله يا كثير وما ادرك في ركبتي هذه، ثم تلا هذه الايه اخوانا على سرر متقابل، قال ابو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين۔ کثیر النوا کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی جعفر محمد ابن علی، محمد ابن علی حضرت علی کا بیٹے، نام محمد ہے، کنیت ابی جعفر ہے، کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا ولی ولیکم، میرا دوست تمہارا دوست، میری سلو تمہاری سلو، میرا دشمن تمہارا دشمن، میری جنگ تمہاری جنگ، یعنی میں تو آپ لوگوں کا ہوں نا، کہ جو آپ کا دشمن میرا دشمن، جو آپ کا دوست میرا دوست۔ ایک بات مجھے بتائیں کہ انا اسألک باللہ، میں اللہ کی قسم دے کے تم سے کہتا ہوں کہ اتبرأ من ابی بکر و عمر، چونکہ تم حضرت علی کے بیٹے ہو، جھگڑے رہے، کیا میں ابو بکر عمر سے دور ہو جاؤں، برات کا اعلان کر دوں؟ تو غصے میں آ گئے، فرمایا قد زللت اذا وما انا من المهتدين، اگر ہم نے ابو بکر و عمر کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تولہما باکثر یا کثیر، آپ نے فرمایا تم ابو بکر و عمر کے غلام رہو، ان سے دوستی رکھو، اگر تمہیں کوئی اس میں ڈر ہے، خوف ہے، تو سارا گناہ مجھ پر۔ ابو بکر عمر سے دور ہوتے ہو، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ قیامت میں اخوانا علی سرر متقابلین، کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالی بھائی بنا کے جنت میں بھیجیں گے۔ وقال الثوری نبی ثانوی قولی اخوان لا سرر متقابلین قال مشهد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر عبد الرحمن بن عوف ثانوی وقاض سید عبد اللہ صلی اللہ تعالی اجمعین۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارک جو اخوانا علی سرر متقابلین، ان سے مراد وہ صحابہ ہیں 10، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ والزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص وسعید بن زید وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب بھائی ہیں، اگر کوئی اختلاف ہوا تو دشمنوں نے کرایا ہے، یہ اجتہادی خطا۔ متقابلین قال مجاہد بعض فی قفا بعض فی حدیث مرفوع، اللہ نے فرمایا ہم ان کو بھائی بنائیں گے اور یہ قیامت میں اپنے تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ نہیں کہ بغضوں کے ایک کا منہ ادھر ہو اور ایک کا منہ ادھر ہو، فرمایا نانا متقابلین، یعنی کہ دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی فطری طبعی طور پر بھی کدورت ہے تو اللہ صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اللہم اجعلنا معہم، یا اللہ ہمیں بھی ان کے غلام بنا کے جنت میں بھیج دینا۔ کہتے جی کہ میں میقات سے باہر رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میقات سے آپ کیا سمجھے ہیں اور باہر کہاں رہتے ہیں۔ آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں تو مسجد عائشہ کو بھی میقات سمجھتے ہیں، حالانکہ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، مسجد عائشہ تو ہل ہے، میقات تو جحفہ ہے، اور اس کے بعد میقات جو ہے آپ کو بیر علی ہے، اور ادھر میقات جو ہے وہ
اپنا طائف سے پہلے قرن المنازل ہے اور وہ وادی سیل میں آپ جائیں گے تو میقات تو وہاں ہے۔ بہرحال یعنی اگر آپ مکے سے باہر رہتے تھے، جدے رہتے تھے، طائف رہتے تھے، ذی القعدہ میں مکے آئے، حج کا احرام باندھا، تو آپ کو احرام وہیں سے باندھنا چاہیے تھا، نہ کہ مکے سے آکر۔ اچھا پہلے کہتا ہے کہ میں نے ذی القعدہ کے آخر میں عمرہ کیا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ کے آ گئے پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے حج کا احرام مکے سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا حج تمتع ہوگا، کیونکہ آپ نے اشہر حج میں عمرہ بھی کیا ہے اور اشہر حج میں اسی سال حج بھی کیا ہے، حج مفرد نہیں ہوگا، آپ پر لازم تھا کہ آپ دم تمتع دیتے۔ اگر آپ غریب تھے اس وقت مسئلہ پوچھ لیتے، 3 روزے پہلے رکھ لیتے اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب تو آپ کے ذمہ 2 بکریاں ہو گئی، ایک وہ جو آپ نے تمتع کی دینی تھی اور ایک نہ دینے کا جرمانہ۔ تو لہذا جب بھی اللہ توفیق دے، ابھی آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دے، پیسے اللہ عطا فرما دے، تو اس وقت آپ کو 2 بکریاں آپ دینی ہوں گی، ایک تمتع کی اور ایک جرمانے کی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ زیارت کرے اس کی شفاعت مجھ پہ لازم ہے، حدیث ضعیف ہے، اس کو محدثین کرام نے سیاہ میں نقل نہیں فرمایا۔ ویسے بہرحال اللہ پاک آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا اور مکان پر، میرا مکان ہے شیب عامر میں، وہاں چلا گیا تو دوستوں نے میرے آگے کھانا رکھ دیا، میں نے ابھی بال نہیں کٹوائے تھے، بھول گیا تھا، کھانا کھاتے یاد آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی عمرے والے پر کھانا بند ہوتا ہے؟ یہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں ماشاءاللہ 4-4 کلو تو مینا سے پہلے کھا جاتے ہیں۔ عرفات شریف میں مفت کا کھانا ہوتا ہے، سارا دن 10-10 کھانے لیتے ہیں، جو بچ جائیں وہ بھی بغل میں رکھتے ہیں کہ رات مزدلفہ کام آئے گا۔ اللہ کے بندے تو نے کھانا لیا تو کیا ہو گیا، کھانا کھا لیتے، کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی نے بال نہیں کٹائے؟ بال کٹانے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ عمرے میں کھانا کھا سکتے ہیں، بال کٹانے سے پہلے کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت کرے، اور والدہ کی عدت ہے، ٹھیک بات ہے، کیونکہ مرنے کے بعد عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، عدت میں اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے، والدہ جو ہے، اتنی بیمار ہیں کہ ان کا آپریشن بہت ضروری ہے، اگر آپریشن نہ ہو تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، بالکل آپریشن کرائیں۔ معنی یہ ہے کہ عورت بغیر عذر کے عدت میں گھر سے نہ نکلے، لیکن اگر وہ مر رہی ہے اور آپ کا عدت ہے، اچھی بات ہے، بالکل لے جائیں، آپریشن کرائیں، سب کچھ کرائیں۔ اگر ایک آدمی نیم پاگل ہے یا دیوانہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، عمرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ تو خود ہی عمرہ نہیں بیچارے پہ، تو آپ کیوں کریں گے؟ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ شفا عطا فرمائے، یا آپ عمرہ اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں اللہ کا ذکر پہلے تھوڑا کرتا تھا تو مجھے پیسے بہت ملتے تھے، اب میں نے ذکر زیادہ کر دیا ہے تو روٹی کم ہو گئی ہے۔ یہ تو ہوگا، اللہ میاں سے یاری لگاؤ گے تو فقر تو ہوگا۔ یہ تو بابا بات ہے، ٹھیک، اللہ والے بنو گے تو دنیا سے تعلق ختم، آخرت میں ملے گا۔ حضور پاک کو آپ نے فرمایا الفقر و فخری، آپ نے فرمایا مجھے فقر پہ فخر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب چاہو تو سونے کے پہاڑ ساتھ چلا دوں۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ مل جائے روٹی تیرا شکر کروں، ایک دفعہ نہ ملے تو صبر۔ تو جب اللہ رسول کی یاری لگے گی میرا بھائی تو پھر معاملہ تو اسی طرح ہوگا۔ اب تمہاری مرضی، دنیا کو ترجیح دو یا آخرت کو ترجیح۔ اگر تمہیں آخرت عزیز ہے، اچھا ایسا کیا کرو، ذکر تو نہ چھوڑو،
وہ کرتے رہو، ذکر سے روزی نہیں کم ہوتی، یہ تمہاری بے وقوفی والی بات ہے۔ ذکر کرتے رہو لیکن اللہ سے دونوں چیزیں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا ایمان اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ ہم آزمائشوں میں آ جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ آزمائش کی وجہ سے ہم دین چھوڑ بیٹھیں، تو اس لیے ہمیں دنیا میں بھی آرام عطا فرما اور آخرت میں بھی آرام عطا فرما۔ ہم تو کمزور بندے ہیں تیرے، عاجز بندے۔ اب دیکھو نا جی، پیدل حج کرنا بڑا ثواب ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے جو کبھی پیدل چلا ہی نہیں، اس کو سواری پہ لے جاؤ لازم۔ اگر پیدل چلاؤ گے تو وہ حج کو بھی گالیاں دے گا، تمہیں بھی گالیاں دے گا، اپنا حج بھی برباد کر دے گا۔ وہ کہے گا یار یہی حج ہے، مر گئے، چھالے پڑ گئے پیر میں، اچھا حج بھی لے آئے یار، مجھے تو برباد کر دیا تو اس کا تو حج تم نے خراب کر دیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، اس بیچارے نے کبھی مشقت نہیں کی زندگی میں، اب آپ اس کو جناب آ کے رگڑا لگوا دیں تو انشاءاللہ فی امان اللہ شام کو توبہ کر کے بیٹھا ہوگا۔ وہ کہے گا جی آئندہ نہیں آنا عمرے پہ، ماشاء یہ کمال ہے، ایک دن تو وہاں جاگنا پڑتا ہے جہاز کے لیے، ایک دن جاگنا پڑتا ہے جدے میں، اور آتے ہوئے جناب دوڑاؤ بھگاؤ، مولوی کھڑے ہوتے ہیں عمرہ پہلے کرو۔ بھائی اس کو سلا دو، آرام کرے، ریسٹ کرے سکون کے ساتھ، بعد میں آ کے عمرہ کرتے کیا ہو گیا؟ مستحب ہے کہ جلدی کرو، ورنہ یہ تو نہیں احرام ہے 2 دن کے بعد کر لو۔ اللہ نے تو اتنا آرام دیا ہے کہ اگر کمزور ہے صفا مروا کا ایک چکر کر کے بیٹھ جاتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کرتا رہے، کوئی بات نہیں۔ دین کو سخت نہ کرو، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ اللہ کے نبی نے ہدایت کی ہے کہ دین کو آسانی سکھاؤ، لوگوں کو آسانی سے بتلاؤ مسائل۔ کہتے ہیں جی میری بیوی ہے، انڈیا میں رہتی ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، وہ نوکری کرنا چاہتی ہے اور میں نہیں مانتا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ نوکری کرنے دو جہاں پردہ ہو، اہتمام ہو، یعنی کسی عورتوں کے محکمے میں، تاکہ اس کی ضد بھی پوری ہو جائے۔ اچھا پہلے یہ بات بتاؤ، تم تو یہاں ہو، وہ نوکری نہ کرے تو کرے کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ یہاں تشریف لے آئے، بیوی کیا کرے؟ تو نوکری کر کے اپنا وقت تو گزارے نا، ورنہ آپ 24 گھنٹے گھر میں بیٹھی رہتی، تصویر دیکھتی رہے۔ تو اس لیے عورت کی نوکری کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن عورت وہاں نوکری کرے جہاں بے حجابی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، غیر مردوں سے واسطہ نہ پڑے، پردے کے ساتھ، احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ میں کسی مدرسے میں طلباء کو جو وظائف دیتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں، اور طلباء کو ضرور دیں آپ۔ میری بیوی مجھ سے ناراض رہتی ہے، اللہ ہدایت دے نہ، اب یہ میرے ذمہ ہے، شام کو عشاء کے بعد مجھے لے جانا، میں منت کروں گا، ٹھیک ہے؟ عشاء کے بعد جب میں آؤں گا تو مجھے لے جانا ہوگا، اس کو منت کروں گا بھی اس سے ناراض نہ رہو، یہ مسئلہ ہے نہ، یہ میری ذمہ داری ہے تم پر بیوی ناراض رہتی ہے۔ آخر کوئی گڑبڑ تو تم میں بھی ہوگی، ورنہ کیوں ناراض ہو؟ وہ اپنی کوتاہی تم دور کر دو، وہ راضی ہو جائے گی۔ کھجور اور اونٹنی کا دودھ کو اگر کوئی ملا کے پیے بالکل پیے، حکیم سے پوچھو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ میری ذمہ داری ہے، میں بتاؤں۔ منت ماننا کوئی ضروری نہیں، نہ منت سے کوئی کام ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں اتنا آیا ہے کہ منت ماننے سے بخیل کا پیسہ نکل جاتا ہے، ورنہ کام وہی ہوگا جو اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے۔ لیکن اگر منت مانی ہے تو پوری کرو۔ اگر ہم سجدے میں کوئی دعا پڑھیں یا مقلب القلوب، کوئی حرج نہیں، سبوح قدوس کوئی حرج نہیں، پڑھیں، کوئی منع نہیں۔
اگر زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم جو ہے اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیں، بالکل دیں، اس کو زیادہ ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور اس سے رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ آتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو بالکل دیں۔ اپنے لیے بار بار عمرہ کریں، بالکل عمرہ کریں، دعا سارے عالم اسلام کے لیے کریں، حضور کی امت کے لیے کریں۔ مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھے، بس۔ مکے میں ہو طواف کرے، طواف نہیں کر سکتا 2 رکعت پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو سنت ہے، مستحب ہے، بس پڑھے گا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، کوئی منع نہیں۔ غسل جنابت جو ہے، پہلے بدن دھوئیں پھر وضو کریں جیسے نماز کا کرتے ہیں، اس کے بعد سارے بدن پہ پانی بہا دیں، بس غسل ہو گیا۔ مجھے جماعت جنازہ میں جو دعا پڑھتے ہیں نہیں آتی، یاد کرو۔ جب تک نہیں آتی تو اللہم اغفر اللہم اغفر، بس ایک کلمہ یاد کر لو۔ اگر ایک کپڑا پلید ہے اس کو دوسرے کپڑوں میں ڈال کے دھو دیں، کوئی بات نہیں، لیکن بات کو سب کو پانی پاک سے نکالو۔ جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے اس طرف امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ مثلا امام کھڑے ہیں دروازے کی طرف، تو اس جانب میں کوئی آدمی امام سے آگے نہ ہو، لیکن اس جانب چاہے کعبے کے قریب ہوں وہ آگے نہیں ہوں گے، وہ آگے شمار نہیں ہوں گے۔ کہتے جی کہ آیت رجم جو ہے قرآن میں کہاں ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ ہے، تو رجم رسول اللہ تو گویا موجود ہے۔